بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انشاءاللہ آج ہم جو ہے وہ کریں گے جی لیسن نمبر 2، اور لیسن نمبر 2 میں ہم کریں گے جی قومی آمدنی کی پیمائش کے طریقوں کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ تو قومی آمدنی کی پیمائش کے کل 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1 پیداوار کا طریقہ پروڈکٹ میتھڈ، نمبر 2 آمدنیوں کا طریقہ انکم میتھڈ، اور نمبر 3 کل خرچ کا طریقہ یا ایکسپینڈیچر میتھڈ۔ تو جس بھی طریقے سے ہم قومی آمدنی کو کیلکولیٹ کریں جواب ہمارا ایک ہی آئے گا۔ راستے 3 ہیں لیکن منزل ایک ہی ہے۔ تینوں طریقوں سے قومی آمدنی کو کیلکولیٹ کریں گے تو جواب سیم آئے گا۔ تو تینوں طریقوں سے جس بھی طریقے سے ہم قومی آمدنی کو کیلکولیٹ کریں گے لیکن جو ہماری فائنل آؤٹ کم آئے گی، جو فائنل آنسر آئے گا وہ سیم ہوگا۔ طریقہ چاہے پیداوار کا ہم استعمال کریں، چاہے ہم آمدنیوں کا طریقہ استعمال کریں یا اخراجات کا طریقہ استعمال کریں، جو ہمارا آنسر آنا ہے فائنلی وہ تمام طریقوں سے ایک ہی آنسر آنا ہے۔ تو پہلا طریقہ ہے جی ہمارا پیداوار کا طریقہ یا پروڈکٹ میتھڈ، اور اس کا ایک اور نام بھی ہے کہ نیشنل انکم ایٹ مارکیٹ پرائسز۔ تو اس طریقے میں ہم جو بازار میں رائج قیمتیں ہوتی ہیں ان کی مدد سے قومی آمدنی کی پیمائش کرتے ہیں۔ تو اس طریقے کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ اس طریقہ پیدائش کے مطابق کسی ملک میں پیدا ہونے والی تمام اشیاء و خدمات کی کل زرعی مالیت معلوم کر لی جاتی ہے، اور یہ جو کل زرعی مالیت ہوتی ہے یہ کہلاتی ہے قومی آمدنی۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے جی، کسی بھی ملک میں پیدا ہونے والی تمام اشیاء و خدمات کی ہم نے کل زرعی مالیت معلوم کر لینی ہے۔ اور کل زرعی مالیت کا فارمولہ ہم نے لاسٹ کلاس میں پڑھا تھا۔ کل زرعی مالیت کیسے نکلتی ہے جی؟ کل زرعی مالیت برابر ہوتی ہے شے کی فی اکائی قیمت کو ضرب دے دی جائے اس کی مقدار سے، تو یہ آ جاتی ہے کل زرعی مالیت۔ تو پیداوار کے طریقے سے جب ہم نے معلوم کرنی ہے قومی آمدنی تو ہم کیا کریں گے، اس میں اشیاء کو بھی شامل کریں گے اور اس میں خدمات کو بھی شامل کریں گے۔ کسی ملک میں کیا پیدا ہوتا ہے جی، کچھ زرعی اشیاء پیدا ہوں گی، جیسے گندم پیدا ہوگی، کپاس پیدا ہوگی، سبزیاں وغیرہ پیدا ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو جتنی مقدار میں گندم پیدا ہوگی اس کو اس کی فی اکائی قیمت سے ضرب دے دیں گے تو گندم کی مالیت آ جائے گی، زرعی مالیت آ جائے گی۔ اسی طرح سے کپاس کی زرعی مالیت نکالنے کے لیے ہم کیا کریں گے، جتنی مقدار میں کپاس پیدا ہوگی اس کی مقدار کو اس کی قیمت ضرب دے کے اس کی زرعی مالیت معلوم کر لیں گے۔ اسی طرح سے کچھ معدنی اشیاء پیدا ہوں گی جو زمین کے نیچے پیدا ہوتی ہیں، جیسے کوئلہ، قدرتی گیس، تیل وغیرہ، ٹھیک ہے، قیمتی پتھر، اس کے علاوہ سونا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو معدنیات میں آتی ہیں ان کو جمع کر لیں گے، ان کی زرعی مالیت نکال لیں گے۔ پھر صنعتی اشیاء جیسے کپڑا، مشینری، ادویات وغیرہ، ان کی زرعی مالیت کو جمع کر لیں گے۔ اور پھر یہاں پہ آ جائے گا خدمات، جیسے ڈاکٹرز، ٹیچرز، سرکاری ملازمین، اس کے علاوہ بینک کی خدمات، انشورنس کمپنیوں کی خدمات، ان تمام خدمات کی ہم زرعی مالیت معلوم کر لیں گے۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری متفرق اشیاء بھی معیشت میں پیدا ہوتی ہیں، جیسے جنگلات ہوتے ہیں، جنگلات سے کیا حاصل ہوتا ہے، ہمیں لکڑی حاصل ہوتی ہے، جڑی بوٹیاں حاصل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ماہی گیری یعنی مچھلیاں وغیرہ جو ہے وہ سمندر اور دریاؤں سے پکڑی جاتی ہیں۔ تو الغرض کے ملک کے اندر جو بھی چیزیں پیدا ہوں گی ہم کیا کریں گے، ان کی زرعی مالیت معلوم کر لیں گے اور ان تمام کی زرعی مالیت کو جمع کریں گے تو یہ آ جائے گا کل زرعی مالیت، اور کل زرعی مالیت کا نام ہوگا قومی آمدنی۔ یہ برابر ہوگا قومی آمدنی۔ ہم ایک مثال لے لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم فرض کرتے ہیں کہ کسی ملک میں گندم پیدا ہوتی ہے اور کپڑا پیدا ہوتا ہے، اور خدمات میں ہم کہتے ہیں جی
کہ صرف جو ہے وہاں پہ ڈاکٹر جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں. تو کیسے کریں گے جی؟ آگے ان کی مقدار آ جائے گی. ہم کہتے ہیں جی گندم پیدا ہوئی ہے 10 من، کپڑا پیدا ہوا ہے 20 گز، اور ڈاکٹر اس سال پیدا ہوئے ہیں 5 عدد. تو یہ مقدار آ گئی. کیا وہ آ گیا؟ آگے ان کی فی اکائی قیمت بازار میں جو رائج قیمت ہوگی. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ پیداوار کے طریقے سے جب ہم قومی آمدنی کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے نیشنل ان کو کیلکولیٹ کیا ہے ایٹ مارکیٹ پرائسز پہ. ٹھیک ہے، ہم نے قومی آمدنی کی پیمائش کی ہے بازار میں رائج قیمتوں کے حوالے سے. تو گندم کی قیمت تھی جی 2 روپے من، 2 روپے فی من. اور کپڑا کیا تھا جی؟ 5 روپے گز، 5 روپے فی گز، یہ اس کی قیمت تھی. اور ڈاکٹر جو ہے وہ 100 روپیہ سالانہ کما رہے تھے، 100 روپیہ سالانہ. اب گندم کی زرعی مالیت کتنی آ جائے گی جی؟ گندم کی زرعی مالیت آ جائے گی، قیمت 2 ہے اور مقدار 10 ہے، تو یہ ہو جائے گا 20 روپے. کپڑے کی زرعی مالیت کتنی آ جائے گی جی؟ تیسرا کالم کس کا بنے گا؟ زرعی مالیت کا. پہلا کالم قیمت کا، پہلا مقدار کا، دوسرا قیمت کا، تیسرا زرعی مالیت کا. تو کپڑے کی زرعی مالیت کیسے آئے گی جی؟ کپڑے کی زرعی مالیت آئے گی 5 ضرب 20. اس کا مطلب ہے اس کا جواب آئے گا 100 روپے. اور ڈاکٹر 5 عدد تھے سالانہ اور 100 روپے سالانہ کما رہے تھے، تو یہ ہوگا جی قیمت 100 روپیہ اور مقدار 5، تو یہ ہو گیا 500. تو آپ کل زرعی مالیت ان سب کو جمع کر لیں، ان 3 ویلیوز کو جمع کر لیں. ٹھیک ہے، تو یہ کتنی آ جائے گی؟ 620. 620. تو یہ کیا آ گیا؟ یہ آ گئی کل زرعی مالیت، کل زرعی مالیت. اور اس کل زرعی مالیت کا نام ہے قومی آمدنی. تو یہ ہو گیا جی پیداوار کا طریقہ، کہ پیداوار کے طریقے میں ہم کیا کریں گے؟ کسی ملک میں پیدا ہونے والی تمام اشیاء و خدمات کی کل زرعی مالیت معلوم کر لیں گے، اور کل زرعی مالیت جو ہے وہ قومی آمدنی کہلائے گی. اب آتے ہیں جس طریقے کی احتیاطوں کی طرف. تو اس طریقے کی جو پہلی احتیاط ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے دوہری گنتی سے بچنا، دورے شمار سے بچنا، ڈبل کاؤنٹنگ سے بچنا. دورے شمار سے بچنے کے 2 طریقے ہیں ہمارے پاس. ایک ہے کہ ہم نے صرف فائنل گڈز اینڈ سروسز کو کاؤنٹ کر لیں، صرف حتمی اشیاء کو کیلکولیٹ کر لیں، ان کی مالیت لے لیں. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہر مرحلے میں جو پیداوار میں اضافہ ہوا ہے، ہر مرحلے میں جو پیداوار میں اضافہ ہوا ہے، جو مالیت میں اضافہ ہوا ہے، اس اضافے کو شمار کر لیا جائے. تو اس کو سمجھنے سے پہلے ہم ایک مثال لے لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں مثال کے طور پہ گندم سے شروع کرتے ہیں. گندم 2 روپے فی کلو ہے. ٹھیک ہے جی، گندم کتنی بک رہی ہے جی؟ 2 روپے فی کلو سے بک رہی ہے، یہ اس کی قیمت ہے. اب اس سے بننا ہے آٹا. آٹا جو ہے وہ 3 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے. آٹے سے بننی ہے روٹی. روٹی کی کاسٹ ہے 4 روپے، اور ظاہر ہے نان بھائی اپنا منافع شامل کرے گا. نان بھائی اپنا منافع شامل کرتا ہے اور روٹی کو فائنل بیچتا ہے 5 روپے کو، 5 روپے پہ. روٹی کو فائنل کس طرح بیچ رہا ہے جی؟ روٹی کی فائنل قیمت جو ہے وہ 5 روپے ہے. کیوں؟ کیونکہ 4 روپے کی اس کو کاسٹ پڑ رہی تھی اور اس میں اس نے اپنا منافع شامل کیا تو 5 روپے کی بیچی. اب اگر ہم قومی آمدنی کی پیمائش کرتے ہیں اور دوہری گنتی سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے تو ہم کیا کریں گے جی؟ ہم قومی آمدنی کیسے جمع کریں گے؟ ہم کہیں گے جی قومی آمدنی 2 روپے جمع 3 روپے 5 ہو گئی، جمع 4 7 روپے ہو گئی، اور جمع 5، تو یہ بن گیا ٹوٹل 14 روپے. تو یہ طریقہ غلط ہے. کیا کریں گے جی؟ ہم سب سے پہلے اس 2 کو جمع کریں گے
₹2 की गंदम, ₹3 का आटा, क्योंकि गंदम को हम करेंगे ना, गंदम कितनी थी, वो ₹2 फी किलो बिक रही थी। उसके बाद आटा ₹3 फी किलो बिक रहा था। फिर रोटी जो बन रही थी ₹4 की बन रही थी और बिक रही थी ₹5 की। तो हम इन सब चीजों को जमा करेंगे तो फिर हमारे पास कॉस्ट कितनी आ जाएगी, ₹14। तो कौमी आमदनी किसके बराबर होगी, तो कौमी आमदनी होगी ₹14। लेकिन ये गलत है, क्यों, क्योंकि जब हमने आटे को लिया तो आटे में ऑलरेडी गंदम की कॉस्ट शामिल थी, और जब हमने रोटी को लिया तो रोटी में आटा भी शामिल था, इसकी कॉस्ट भी शामिल थी, और गंदम की कॉस्ट भी शामिल थी। तो हमने, जब हम यहां पर पहुंचे, नान बाई के पास पहुंचे, नान बाई के पास पहुंचे, तो हमने गंदम को एक दफा यहां शुमार किया, एक दफा यहां शुमार किया, और एक दफा यहां शुमार किया। तो हमने गंदम को 3 दफा शुमार कर लिया। तो अगर हम इस डबल काउंटिंग से बचना चाहते हैं तो उसका तरीका, पहला तरीका क्या है कि सिर्फ हतमी अशिया को लें, उनकी मालियत को जमा कर लें। अब यहाँ पे हतमी शय क्या है, रोटी, यहाँ पे हतमी शय क्या है, रोटी, और रोटी कितने की बिक रही है जी, रोटी बिक रही है ₹5 की। हतमी शय क्या है, रोटी, और रोटी कितने की फरोख्त हो रही है, नान भाई कितने की बेच रहा है जी, नान भाई बेच रहा है ₹5 की। तो हम क्या करें, सिर्फ हतमी शय को शामिल करें, उसकी मालियत को शामिल करें कौमी आमदनी में। तो वो क्या है, ₹5। इसका मतलब है कौमी आमदनी कितनी होगी हमारी, इसका मतलब है कौमी आमदनी हमारी होगी ₹5। और हमने कितनी निकाली थी, हमने तो निकाली थी ₹14, क्योंकि हमने गंदम को कई दफा शुमार कर दिया था। तो ये पहला तरीका हो गया कि क्या करें, सिर्फ हतमी अशिया, आखिरी अशिया, फाइनल गुड्स जो हैं उनकी वैल्यू को कैलकुलेट करें, उनकी जरी मालियत को कैलकुलेट कर लें। दूसरा तरीका क्या है, वैल्यू एडेड मेथड है, कि हर मरहले में मालियत में जो इजाफा हो रहा है उस इजाफे को शुमार करें। अब आते हैं जी दूसरे मेथड की तरफ। दूसरा मेथड कौन सा है जी, वैल्यू एडेड मेथड। हर मरहले में होने वाले इजाफे को शुमार करें। तो गंदम से पहले कुछ भी नहीं था ना जी, गंदम से पहले वैल्यू क्या थी, 0, कोई चीज नहीं पैदा हुई। जब गंदम पैदा हुई तो इजाफा कितना हुआ जी, ₹2 का। तो ये पहला इजाफा हो गया, इजाफा कितना हुआ, ₹2 का। अब गंदम से जब आटा बना तो इजाफा कितना हुआ, इजाफा हुआ ₹1 का, इजाफा हुआ ₹1 का। अब जब आटे से रोटी बनी तो इजाफा कितना हुआ, ₹1 का। और बिकी कितने की, मार्केट में बिकी कितने की, मुनाफा डाल के बिकी ₹5 की। तो इजाफा कितना हुआ, इजाफा हुआ ₹1। तो सारे इजाफे जमा कर लें। तो पहला इजाफा ₹2, दूसरा इजाफा ₹1, तीसरा इजाफा ₹1, और चौथा इजाफा ₹1। तो क्या आ गया जी, 2 जमा 1 3, 4 और 1 5। देखें 5 हो गया। तो कौमी आमदनी कितनी आ गई, कौमी आमदनी आ गई ₹5। तो इस तरीके से भी जब हमने हतमी शय ली तो कौमी आमदनी कितनी थी, कौमी आमदनी थी ₹5। और हतमी शय क्या थी, हतमी शय थी रोटी, रोटी कितने की बिक रही है, ₹5 की बिक रही है। ठीक है, तो या तो हम जब कौमी आमदनी को कैलकुलेट करें तो फाइनल गुड्स को सिर्फ कैलकुलेट कर लें, या फिर हम हर मरहले में होने वाले इजाफे को शुमार कर लें। तो दोनों सूरतों में हम डबल काउंटिंग से, दोहरी गिनती से बच जाते हैं और हम कौमी आमदनी की सही और दुरुस्त पैमाइश कर सकते हैं। अब हम चलते हैं जी इस तरीके की अगली एहतियात की तरफ। अगली एहतियात ये है कि जो बिला मुआवजा खिदमात होंगी उनको कौमी आमदनी में शामिल नहीं करेंगे। बिला मुआवजा खिदमात क्या होती हैं जी, बगैर कोई मेहनत, लोग मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसके एवज वो कोई आमदनी हासिल नहीं कर रहे। जैसे हमारी घर में हमारी माँ काम करती है, सारा दिन काम करती है, लेकिन हम उसको कोई तनख्वाह नहीं देते हैं। ठीक है, वो बिला मुआवजा खिदमात मुहैया कर रही है। बहनें हमारा सारा दिन हमारे लिए काम करती हैं, हम उन्हें कोई तनख्वाह नहीं देते। ठीक है, इसी तरह से घर में बाप बच्चों को पढ़ा देता है, माँ बच्चों को पढ़ा देती है,
اسی طرح سے کچھ لوگ جو ہے اپنی تفریح کی خاطر، انجوائمنٹ کی خاطر گھر میں کیا کرتے ہیں، سبزیاں لگا لیتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے کام جو وہ کر رہے ہیں اس کے عوض وہ معاوضہ نہیں لے رہے، تو انہیں ہم کہتے ہیں بلا معاوضہ خدمات. تو یہ جو بلا معاوضہ خدمات ہوتی ہیں ان کی زرعی مالیت بھی قومی آمدنی میں شامل نہیں کی جاتی. شامل نہیں کی جاتی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کی درست مالیت کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے. تو ان کی درست مالیت ہی ہمیں معلوم نہیں ہوتی. تو جب درست مالیت ہی معلوم نہیں ہے تو پھر قومی آمدنی میں ہم ان کو شامل بھی نہیں کر سکتے. اگلی احتیاط ہے کہ جو مخفی اور زیر زمین سرگرمیاں ہوتی ہیں ان سے جو آمدنی حاصل ہوتی ہے اسے بھی قومی آمدنی میں شامل نہیں کیا جاتا. مخفی سرگرمیوں سے کیا مراد ہے جی؟ بہت ساری فرمیں کیا کرتی ہیں، ٹیکس بچانے کے لیے، فرمیں ٹیکس بچانے کے لیے اپنی انکم ہی درست نہیں بتاتی، اپنی آمدنی کم بتاتی ہیں. ٹھیک ہے، اپنی آمدنی کم بتاتی ہیں، یعنی وہ اپنی آمدنی کو چھپا لیتے ہیں. اسی طرح سے جو بندہ ذخیرہ اندودی سے آمدنی حاصل کر رہا ہے یا سمگلنگ سے آمدنی حاصل کر رہا ہے وہ کبھی گورنمنٹ کو نہیں بتاتا کہ میں نے کیا کمایا ہے. تو جب وہ ہمیں بتاتا ہی نہیں ہے تو پھر ہم اسے قومی آمدنی میں شامل بھی نہیں کر سکتے. اور آخری چیز ہے کہ جو بالواسطہ ٹیکس ہوتے ہیں انہیں قیمت سے منفی کر دیا جاتا ہے. بالواسطہ ٹیکسوں کو قیمت سے منفی کر دیا جاتا ہے. تو بالواسطہ ٹیکس بھی قومی آمدنی میں شامل نہیں ہوتے. تو الحمدللہ یہ ہمارا پہلا طریقہ، پیداوار کا طریقہ یہاں پر آ کر مکمل ہو گیا ہے. اب ہم چلتے ہیں دوسرے طریقے کی طرف. دوسرا طریقہ ہے جی آمدنی کا طریقہ. آمدنی کا طریقہ، انکم میتھڈ بھی اس کو ہم کہتے ہیں، اور اس کو ہم کہتے ہیں نیشنل انکم ایٹ فیکٹر کاسٹ، کہ قومی آمدنی کی پیمائش بلحاظ عاملین پیدائش کے معاوضوں کے. تو یہ طریقہ بہت آسان ہے جی. ایک سال کے دوران تمام عاملین پیدائش کو جو معاوضے ادا کیے جاتے ہیں ان معاوضوں کو ہم جمع کر دیں تو ہمارے پاس قومی آمدنی آ جائے گی. جیسے زمین کا معاوضہ کیا ہوتا ہے؟ لگان. اجرت کیا ہوتی ہے؟ محنت کا معاوضہ. سود کیا ہوتا ہے؟ سرمایہ کا معاوضہ. اور منافع کیا ہوتا ہے؟ آجر کا معاوضہ. تو ان سب کو جمع کر دیں، ان چاروں چیزوں کو جمع کر دیں تو ہمارے پاس جو چیز آ جائے گی وہ کیا آ جائے گی؟ وہ آ جائے گی قومی آمدنی آ جائے گی. تو چاروں عاملین پیدائش کے معاوضوں کو جمع کریں گے تو وہ قومی آمدنی آئے گی. یعنی قومی آمدنی وائے برابر ہوگا رینٹ جمع ویج جمع انٹرسٹ جمع پرافٹ. تو ان سب کو جمع کر دیں گے تو یہ آ جائے گی ہمارے پاس قومی آمدنی. تو یہ ہو گیا جی آمدنی کا طریقہ یا نیشنل انکم ایٹ فیکٹر کاسٹ. اب آتے ہیں جی اس طریقے کی احتیاطوں کی طرف. اس طریقے کی دو احتیاطیں ہیں. پہلی احتیاط یہ ہے کہ اس طریقے میں انتقال ادائیگیوں کو قومی آمدنی میں شمار نہیں کیا جاتا. انتقال ادائیگیاں ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں. یہ وہ رقومات ہوتی ہیں جو بغیر کوئی پیداواری کام سر انجام دیے ہمیں ملتی ہیں، بغیر کوئی خدمت سر انجام دیے ہمیں ملتی ہیں، جیسے پینشن، وظیفہ، زکوٰۃ، تحائف. یہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ انتقال ادائیگیاں ہیں. تو انتقال ادائیگیوں کو ہم قومی آمدنی میں شامل نہیں کرتے ہیں. اس کے بعد جو غیر قانونی آمدنی ہوتی ہے، غیر قانونی آمدنی اسے بھی قومی آمدنی میں شامل نہیں کرتے. غیر قانونی آمدنی کو بھی قومی آمدنی میں شمار نہیں کیا جاتا. غیر قانونی آمدنی ہوتی کون سی ہے؟ جو کسی نے رشوت سے کمائی ہے، چور بازاری سے کمائی ہے، سمگلنگ کر کے کمائی ہے. تو یہ ساری کی ساری آمدنیاں کیا کہلائیں گی؟ غیر قانونی آمدنیاں. اور ان کو بھی قومی آمدنی میں شامل نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ رشوت لینے والا کبھی نہیں بتاتا کہ میں نے کتنی رشوت لی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے چور کبھی نہیں بتاتا کہ میں نے کتنا پیسہ چور بازاری سے کمایا ہے. تو جب ان کی ایکچوئل ویلیو ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتی،
ہم معلوم ہی نہیں کر سکتے تو پھر انہیں ہم قومی آمدنی میں بھی شامل نہیں کرتے۔ اب آتے ہیں جی آخری طریقے کی طرف۔ آخری طریقہ ہے اخراجات کا طریقہ، کہ سال بھر کے دوران ملک کے تمام باشندوں، کاروباری اداروں اور حکومت کی طرف سے جتنے بھی اخراجات ہوتے ہیں اشیاء و خدمات پر، ان تمام اخراجات کو جمع کر لیں تو کل اخراجات جو ہیں وہ کہلاتے ہیں قومی آمدنی۔ تمام اخراجات کو جمع کر لیں۔ تو ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی پڑھا تھا، یہ ایکویشن ہم نے پڑھی تھی y = c + i + g + x - m۔ c کیا تھا جی؟ اشیاء صرفی پر خرچ، ٹھیک ہے جی، اشیاء صرفی پر خرچ یا نجی خرچ، یہ کیا تھا جی؟ اشیاء صرفی پر خرچ۔ آئی کیا تھا؟ سرمایہ کاری پر خرچ۔ آئی سے کیا مراد ہے جی؟ سرمایہ کاری پر خرچ۔ جی سے مراد کیا ہے؟ حکومتی اخراجات۔ اور ایکس مائنس ایم کو ہم کہتے ہیں خالص برآمدات، جس میں ایکس جو ہے یہ ہماری ایکسپورٹس ہیں، یہ ہماری برآمدات ہیں، جو چیزیں ہم باہر بھیجتے ہیں، اور ایم سے مراد ہے امپورٹس، یہ ہیں ہماری درآمدات۔ اور برآمدات اور درآمدات کی مالیت کا جو فرق ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں خالص برآمدات۔ تو یہ چاروں خرچے ہم جمع کر دیں گے، اشیاء صرفی پر خرچ، اشیاء سرمایہ پر خرچ، حکومتی اخراجات اور خالص برآمدات پر جو ہم نے اخراجات کیے ہیں سال بھر کے دوران، ان سب کو جمع کر لیں تو یہ آ جاتی ہے ہمارے پاس قومی آمدنی۔ اور اس طریقے کی احتیاط کیا ہے جی؟ اس طریقے میں یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ کسی بھی شے پر آنے والے اخراجات کو صرف ایک دفعہ شمار کیا جائے۔ صرف ایک دفعہ شمار کرنے سے کیا مراد ہے جی؟ ایک گاڑی جو ہے فیکٹری سے نکلی ہے، پہلے ایک شخص نے خرید لی ہے، پھر اس نے 4 ماہ کے بعد اس کو بیچ دیا ہے بی شخص کو، اس نے رکھی ہے 5 ماہ گاڑی، اور پھر یہ گاڑی اس نے بیچ دی ہے سی شخص کو۔ تو ہم کیا کریں گے کہ جب گاڑی پہلی دفعہ بکی ہے، جب نئی گاڑی بکی ہے، فرسٹ ٹائم جب وہ بکی ہے، فرسٹ ٹائم جب وہ فروخت ہوئی ہے، تو صرف ان اخراجات کو شامل کریں گے قومی آمدنی میں، تاکہ ہم دوہری گنتی سے بچ سکیں۔ تو الحمدللہ جی یہ طریقہ بھی ہمارا مکمل ہو گیا۔ اب آتے ہیں ہم کوئک ریویژن کی طرف۔ تو کل 3 طریقے تھے۔ پہلا طریقہ تھا پیداوار کا طریقہ، اس میں کیا تھا جی؟ ایک سال کے دوران پیدا ہونے والی تمام اشیاء و خدمات کی کل بازاری مالیت معلوم کر لی جاتی ہے۔ آمدنی کے طریقے میں کیا کرتے ہیں جی؟ تمام عاملین پیدائش کے معاوضوں کو جمع کر لیتے ہیں، لگان جمع اجرت جمع سود جمع منافع۔ اور اخراجات کے طریقے میں کیا کرتے ہیں کہ ملک کے باشندوں کی جانب سے جو بھی اشیاء و خدمات پر خرچہ ہوتا ہے ان تمام اخراجات کو جمع کرتے ہیں، تو یہ ہمارے پاس آ جاتی ہے قومی آمدنی اخراجات کے طریقے سے۔ تو ہم قومی آمدنی کسی بھی طریقے سے معلوم کریں، چاہے ہم پیداوار کے طریقے سے معلوم کریں، آمدنی کے طریقے سے معلوم کریں، اخراجات کے طریقے سے معلوم کریں، تینوں کا جواب ایک ہوتا ہے، تینوں کا جواب سیم آتا ہے۔ تو ایک معیشت اور ایک ہی قومی آمدنی ہوتی ہے، طریقہ ہم چاہے کوئی بھی اڈاپٹ کر لیں۔ تو الحمدللہ جی یہ لیسن ہمارا یہاں پہ اختتام پذیر ہوا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے لیسن میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔